السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ خبروں پہ اہم تجزیہ ہوگا۔ یہ پہلے ہم پاکستان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں سامنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً کوئی ایک ہفتے قبل بتا دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف دو طرفہ کارروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی اور اس کی تیاری ہو چکی ہے۔ یعنی دو طرفہ کارروائی سے مراد امریکہ اور خطے میں اس کا جو حلیف بھارت ہے، اور وہ کارروائیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے نتیجے میں کے لیے ہوں گی، اور اس کا نتیجہ جو بھی پھر سامنے آتا ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو وہ کارروائی جو آپ نے دیکھا تھا کہ داسو ڈیم کا واقعہ ہم نے بتایا تھا، روز اول ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر یہ تخریب کاری کارروائی ہے، لیکن اسے خیر بہرحال چھپا دیا گیا تھا۔ کوئی مسئلے مسائل تھے، ابھی اس وقت ہم اس پہ روشنی نہیں ڈالیں گے کہ کیوں چھپایا گیا۔ بہرحال ہم نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے معاملہ تخریب کاری ہے، اور پاکستان کے اندر جو چین کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے اور پاکستان کو بھی اس میں نشانہ بنانے کی ایک سازش تھی۔ بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ جب چین کی تحقیقاتی ایجنسیاں آئیں تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا، اور جب ISI کے چیف جنرل فیض گئے ہیں چائنا اور ساتھ اپنے قریشی صاحب کو لے کر، تو وہاں پر بہت اہم معاملہ ڈسکس ہوئے۔ وہاں پہ چین نے اور ساری ثبوت بتا دیے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پیچھے ویلاگ میں دے چکا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا تو دوبارہ مجھ سے پوچھا تھا۔ کل کسی نے خاص طور پر مجھ سے کہا تھا کہ اس بارے میں بتائیں، تو میں ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں۔ وہاں پہ پھر چین نے ان کو کہا تھا، سارے ثبوت دیے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جناب یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر جو ہے بھارت جو ہے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کی جائیں۔ ان تمام کمزوریوں کو ہم آپ کے ساتھ دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پلس وہاں پہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہے ہماری جو مغربی ایجنسی ہے CIA، ان کے بھی معاملات دیے تھے، اور وہ ساری چیزیں لینے کے بعد چین نے کہا تھا کہ آپ جائیں امریکہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ شاہ محمود قریشی کو بھی آنا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی بحرین چلے گئے کیونکہ وہاں انہوں نے علیحدہ ملاقاتیں کرنی تھی CIA کے دفاتر میں۔ تو بہرحال کیونکہ آپ کو اس کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں، تو شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے بحرین۔ معید یوسف صاحب کو لے کے ISI کے چیف چلے گئے امریکہ، اور امریکہ سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ معید یوسف کے بارے میں اب نہیں کہوں گا، میں بہت پہلے، کیونکہ بار بار ریپیٹ کرنا کسی چیز کو اچھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ دیکھتے رہے میری ویلاگ میں اور جو میرے بیانات پڑھتے رہے ہیں، معید یوسف کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ مغربی لابی کا آدمی ہے۔ وہ پاکستان کوئی مانے یا نہ مانے، میں اپنے بہرحال خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں۔ عمران کے ساتھ سنسیئر ہے، پاکستان کے سنسیئر ہے، میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ مغربی مفادات کے ساتھ سنسیئر ہے، کیونکہ جہاں وہ کام کرتے رہے کہیں کہیں ہماری بھی خدمات کہیں نہ کہیں اس حوالے سے تھیں۔ بس میں اتنا اس سے زیادہ آگے بات نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ جو ہیں مغربی مفادات کے کام کرتے ہیں، مغربی مفادات کے لیے ہیں، بہرحال وہ گئے ہیں، اور جو مجھے پتہ لگا ہے انہوں نے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ بیلنس کرنے کی بات انہوں نے کرنی ہے، اور یہی بات انہوں نے کی۔ امریکہ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، کچھ تھوڑا سا وہ پاکستان کی بھی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی طور پر وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع نہیں کریں گے۔ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ نور نظر ہیں ہی مغرب کے۔ ہاں گو کہ چونکہ اب ISI کے چیف ساتھ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کچھ ہمت کر لیں، وہ سمجھانے کی بات کریں، ورنہ ادروائز اگر وہ اکیلے جاتے تو وہ وہاں سے براہ راست امریکہ کی ڈکٹیشن ہی لے کے آتے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، جو وہاں سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ملی ہیں کہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ طالبان کو مجبور کرے، اور طالبان کو کہے کہ وہ جو امریکن مفادات ہیں، یا جس طریقے سے امریکہ وہاں چاہتا ہے نکلنا، انخلا، طالبان کا اپنا انخلا چاہتا ہے، اور جیسے وہ طالبان سے چاہتا ہے اس کے اوپر پاکستان اپنا زور و رسوخ استعمال کرے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ DG ISI جو ہے جنرل فیض حمید، وہ امریکہ کو زیادہ بریف کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کس حد تک طالبان کے اوپر روب ہے، یا کس حد تک طالبان ہماری بات مانتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا اہم ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ گئے ہیں دونوں امریکہ میں، وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا، جیسے کل بھی میں نے بیان بھی دیا اس حوالے سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہاں پر
گئے ہیں بحرین میں وہ وہاں پہ ISI کے جو CIA کے جو اہم افسران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ وہاں سے بھی امریکہ کا یہی دباؤ آ رہا ہے کہ وہ امریکی مفادات کے حوالے سے پاکستان کو کردار ادا کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے اسی وقت کل جو ہے پیپلز جو آرمی ہے چائنا کی، اس کے حوالے سے بھی ایک تقریب ہوئی اور وہاں پر آپ کو بتایا کہ پاک آرمی نے اور اس کی سالگرہ کے حوالے سے مطلب سالگرہ منائی اور کیک کاٹا، جو بھی مطلب ایک سیلیبریٹی کچھ ان کے آئی تھی چائنا کی سیلیبریٹیز، کچھ چائنا کی بھی تھیں، کچھ اور لوگ تھے، ایک چھوٹا سا فنکشن جسے کہتے ہیں نا کہ گڈ جیسچر دو کنٹریز کے درمیان، دو کنٹریز کی افواج کے درمیان دکھانے کے لیے ایک اچھا جیسچر، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز تھی۔ لیکن اس جیسچر کے بعد جو بیان آیا ہے وہ بیان بڑا اہم ہے۔ اس میں پاکستان آرمی نے یہ کہا ہے کہ چین اور پاکستان جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے ایک دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے چین کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، چائنا کا بھی، کہ پاکستان کے مفادات اور جو ہے چائنا کے مفادات ایک ہیں۔ تو کل کا چین کا اسٹیٹمنٹ ڈے بیفور یسٹرڈے کا اور کل کا جو آرمی چیف کا شام کا جو بیان ہے، اگر آپ اس دونوں کو اگر ملا کر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک جو حقیقت نظر آئے گی، وہ حقیقت یہ آئے گی جس کا کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ چین پر حملہ ہوگا اور چین پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ چائنیز اور پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں جو ہم بارہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت جو ہے تیاری کر رہا ہے گلگت بلتستان، کیونکہ دیکھیے بھارت کا اور اس وقت بھارت کے اور پاکستان اور بھارت اور امریکہ کے جو مشترکہ دشمن ہے وہ پاکستان اور چائنا ہے، اور دونوں ہی نہیں چاہتے کہ ان علاقے کے اندر ان کو کسی قسم کا بھی کوئی امن و امان کے ساتھ رہنے دیا جائے تاکہ یہ ترقی کر سکیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری بات، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ون بیلٹ روڈ کا منصوبہ، سی پیک، گوادر کا منصوبہ، یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یہ مسلسل سیبوٹاج کر رہے ہیں، امریکن بھی کر رہا ہے اور بھارت بھی کر رہا ہے، اور پس پردہ کہیں نہ کہیں ہماری جو مسلمان عرب ریاستیں ہیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ ان کے اپنے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں سی پیک چل جائے گا، گوادر چل جائے گا تو پھر ہماری جو ہے بندرگاہیں اور ہماری پورٹس ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ان کے ذہن میں کس نے ڈالی بات؟ وہ آپ کے اسرائیل بہادر جو ہیں، یہودی برادر جو ہے ہماری عالمی ایک طاقتور جو ایک صہیونی قوت ہے، جو وہ جو ہے اس نے ان کے ذہن میں، عربوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے کہ پاکستان کا گوادر یا پاکستان کا سی پیک یا پاکستان کی تجارت جو ہے وہ براہ راست جو ہے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کو متاثر کرے گی، لہٰذا وہ بھی کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے اپنا جو ہے حصہ ضرور ڈال رہے ہیں۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، میں نے جو آپ سے گزشتہ دنوں کہتا رہا ہوں اور مسلسل کئی لاگ اس پہ میں دے چکا ہوں کہ چائنا اور امریکہ جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہے۔ جو اصل میں سارے جو تجزیے کا جو میں آپ کو مکمل جو ایک لائن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہے، اور ان دونوں کے جو مفادات کی جنگ ہوگی وہ پاکستان پر ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر ہی ہوگی، کیونکہ پاکستان سے ہی گزر کے جاتا ہے سی پیک، اور پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان سے آپ کا رابطہ ہوگا چائنا کا، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اس خطے کے اندر یہ جنگ لڑی جائے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات یہ کہ مغرب اس حوالے سے، یہ آپ کو بڑی اہم خبر دوں کہ مغرب اس حوالے سے تھوڑا سا منقسم ہے۔ برطانیہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ ایک طالبان کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر پلہ بھاری ہو گیا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے عراق وغیرہ کے اندر اور شام کے اندر بھی جو معاملات ہوئے، تو برطانیہ ایک سوچ میں ہے کہ دیکھے گا کہ اگر پلہ بھاری ہو گیا طالبان کا، تو وہ ہو سکتا ہے طالبان کو ڈائریکٹ قبول کر لے، جیسے کہ چین پہلے کر چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں برطانیہ نے اندیا دیا بھی تھا، ہم پہلے آپ بتا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے لیکن کچھ یورپی ممالک میں جو ہے ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے رابطے پس پردہ طالبان کے ساتھ ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یورپین یونین کے کچھ لوگوں کے طالبان کے ساتھ ابھی رابطے ہونے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ طالبان نے اپنے طور پر اس حوالے سے بڑی جارحانہ سفارتکاری کا فیصلہ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جو طالبان اس وقت دیکھیے، وہ جو طالبان تھے نا پہلے، وہ طالبان کچھ اور تھے، آج جو طالبان آئے وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے اندر بڑی ان کی ینگ جنریشن، بڑے قابل لوگ آئے ہیں، اور بڑے اس کے اندر سفارتکار اور بڑے اچھے انگریزی بولنے والے اور بڑے سلجھے ہوئے بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے نا ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں آلریڈی
بھیج دیے ہیں یورپ کے اندر، اور وہ پس پردہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں یورپ میں کہ وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو درست کیا جائے۔ ابھی اس میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسری جانب طالبان نے افغانستان کے اندر جو ہے نا معاملات، وہاں پہ جو ان کے کنٹرول میں علاقے ہیں، ان علاقوں میں طالبان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو مطلب وہاں پہ جو اگر ان کے پاس جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، جو مستند معالج وغیرہ ہیں، وہ وہاں لوگوں کو تعلیم علاج کی سہولت دے رہے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ اسکول وغیرہ کالج وغیرہ کے حوالے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تجارت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان علاقوں کے اندر کہ جو لوگ تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، اپنا مال بیچیں، دکانیں کھولیں۔ تو بنیادی طور پر افغانستان کے اندر طالبان جو ہے نا وہ اپنا کام جو ہے اپنے زیر اثر علاقوں کے اندر انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں کہ فلاح بہبود کا اور دوسرے طریقے سارے جو ہے نا کام شروع کر دیے۔ اچھا، اس پس منظر کے اندر دیکھا جائے تو مطلب علیحدہ علیحدہ کام ہو رہے، طالبان بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت بڑی زبردست سفارتکاری، کیونکہ پاکستان کا میں نے بتایا، میں ہمیشہ شروع سے ہم کہتے رہے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی دی کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بھارت کو تو بہرحال میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کو امریکہ نے کہہ دیا کہ فی الحال وہ افغانستان کے اندر اپنے مفادات کو چھوڑ دے، وہ اپنی پوری توجہ جو ہے پاکستان اور چین کی طرف رکھے گا کہ کس طریقے سے پاکستان اور چائنا کو اس خطے میں ٹف ٹائم دینا ہے۔ یہ امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ بلنکن، اب مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وارننگ دے دی ہے امریکہ کو، امریکہ نے بھارت کو، مودی کو وارننگ دے دی۔ میرے پاس اطلاع نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اطلاع ہو، لیکن جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہے سفارتی ذرائع سے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وربلی کہا گیا ان کو کہ بھئی آپ کے پاس کچھ رپورٹس ایسی ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن وغیرہ کی، اس کو آپ درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس علاقے کے اندر ہمارے حلیف ہیں، تو آپ کے اوپر جب روف اٹھتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پر اگر بھارت کر تو رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کیوں بات کرے گا بھارت کے خلاف؟ کیونکہ اس وقت اس خطے کے اندر امریکہ ہی اس کا حلیف ہے، اور بھارت ہی اس کا حلیف ہے، اور ہر جگہ بھارت نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، تو کیوں بلنکن مودی کو دھمکیاں دیں گے؟ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی خبریں، میں غلط نہیں کہہ رہا، کسی کی خبر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن میرے پاس یہ خبر نہیں، میرے پاس جو خبر تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اس کے بعد فوری طور پر بلنکن جو ہے وہ واپس نہیں گئے، وہ کویت پہنچ گئے، اور کویت کے اندر بھی انہوں نے سفارتکاروں سے ملاقات کی، اور کویت کے اندر بھی جو بحری جو مشرق وسطی کے اندر جو ان کے سمندری معاملات ہیں، دفاع کے، افغانستان کو دیکھنا، اور کس کس طریقے سے قطر کے اور سارے معاملات جو ہیں وہاں پہ، کچھ ڈیگو گارشیا کے معاملات بھی مطلب آئے ہیں کہ اگر اس مرتبہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو حملہ ہوا تھا، شاید لوگوں کو نہیں پتا، جو بھی بمبار گیا تھا وہ ڈیگو گارشیا سے گیا تھا، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، جو اڑ کے گئے تھے، کیونکہ 50,000 فٹ کی بلندی سے جاتا ہے تو لوگوں کو پتا تو لگتا نہیں ہے، لیکن وہ ڈیگو گارشیا سے گئے تھے اور انہوں نے ایران کی فضائی حدود استعمال کی تھی۔ خیر بہرحال کوئی علیحدہ چیپٹر ہے، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ ساری صورتحال ہے۔ اسی طرح جانب دوسری طرف وہ پاکستان کے اندر پھر وہ جو میں نے کہا نا کہ پراکسیز بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے تمام ایجنٹس کو، جو پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کو انہوں نے متحرک کر دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو پیراشوٹرز ہیں اب وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں عمران کے خلاف، کیونکہ پیراشوٹرز زیادہ تر جو ہے وہ مغرب کے مطلب وہ ہیں، حلیف ہیں، مغرب سے پیسہ لیتے ہیں، تو کیونکہ پاکستان نے اپنی وہ کر دی ہے چائنا کی طرف اپنا خارجہ پالیسی، تو وہ زیادہ متحرک ہو گئے، کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران کو علیحدہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی مطلب حالات اتنے خراب ہیں، اب کیا ضرورت ہے جا کے ان لوگوں کو جو انہوں نے جی ڈی اے ہے ان کے لوگوں کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اور عمران کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ اصل میں آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لوگوں کو توڑا۔ بھائی بلیک میل جو کرتے ہیں وہ تو اختر مینگل کرتا ہے، جی ڈی اے تو بلیک میل نہیں کرتی نا، سارے تو بلیک میل نہیں کرتے عمران خان کو، وہ صرف اختر مینگل کی طرف سے ہوتا تھا، تو ٹھیک ہے اختر مینگل سے بات کی جا سکتی، وہ اختر مینگل عمران کے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن اس کو وجہ بنا کے کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کرنی شروع کی، جو عمران کے ساتھی ہیں، جو پی ٹی آئی کے حلیف ہیں اس حکومت کے اندر، ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں وہ ترین گروپ کی اور جو ملاقات ہوئی پیر پگاڑے کی، وہ اسی پس منظر میں تھی، اور اس کے اندر بھی اس پہ اس جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ جو ایک آپ کا چل رہا ہے پیگاسس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ پیگاسس کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسکینڈل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہیں نہ کہیں مغرب کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے اندر واٹس ایپ گروپ اور آپ کا جو گوگل والے ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں، ان کا شامل ہے، اور انہوں نے مل کے کیا، اور تیسری دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے اب کیا ہوتا ہے کہ ابھی پتہ لگے گا چند ایک دن بعد، اور سعودی عرب
کہ آئے تھے وزیر خارجہ، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آ کے وہ بھی طالبان کے حوالے سے بات کر کے گئے. انہوں نے بھی پاکستان کو یہ کہا ہے کہ طالبان کے حوالے سے وہ کردار ادا کرے، کیونکہ سعودی عرب اس وقت امریکہ کی اور اسرائیل کی بولی بولتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی سعودی عرب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے کوئی بڑا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور عمران خان کا بیان اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اچھا دوسرا یہ لوگوں نے پوچھا 3 سال کی دیکھیے جو 3 سال کی پابندی لگائی گئی ہے نا، اس میں پاکستان کا بھی نام ہے، لیکن وہ کوئی سچ اتنی خاص بات نہیں. لیکن یہاں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی نا ان ملکوں کے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اصل میں بنیادی طور پر یہ تمام ممالک جو ہے نا، یہ ان کو 10 سال جو 3 سال کی پابندی حالانکہ غلط ہے، اسی لیے لگائی جا رہی ہے بنیادی طور پر کہ جو آپ کی جو اسلام سے اور جو سعودی عرب سے ایک آپ کی ہے نا کیا کہتے ہیں کہ وابستگی، دینی وابستگی، دلی وابستگی، اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے حج کے معاملات، عمرے کے معاملات، مطلب وہ دینی سطح پر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے اس کے اندر کچھ کمی لانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گیپ پیدا کرنے کی خاطر اس قسم کی چیزیں کیجیے، ورنہ 3 سال تک پابندی کی کوئی تک نہیں بنتی. اور یہ میں آپ کو بہرحال خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے یہ اسرائیل کے مشورے پہ کیا گیا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہوں نا کہ شاید آپ نے ایک دو کہا بھی تھا کہ فیصل صاحب آپ وہ ایسی حج عمرے کی بات ہے کہ حج عمرے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان کی طرف سے نہیں آئی، یہ سعودی عرب کے کو جو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام اسرائیل کی طرف سے دی جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی وجہ سے مطلب آپ کو جو کمی ہوگی، جو سعودی عرب حج کی وجہ بڑا پیسہ ملتا تھا، جو پیسہ کی کمی ہوگی یا جو آمدنی کی کمی ہوگی وہ ہم آپ کو دوسرے ذرائع سے دیں گے. سعودی عرب کے اندر وہ جو پبس کھل رہے ہیں جو اور سارے معاملات، بہرحال وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ ہم اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے پیچھے کوئی خاص امریکن دباؤ نہیں ہے، یہ جو بین الاقوامی جو اس وقت سارا دور فتنہ چل رہا ہے یہ اس پس منظر کے علیحدہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو جو کچھ امریکہ میں مزید وہاں سے معید یوسف کی اور جو کچھ بھی معاملات آتے ہیں سامنے اس حوالے سے میں بتاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ دعا کریں. اور ارشد البال صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن عمران خان نے منظور نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ارشد البال صاحب کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ ارشد البال کو بھی وہی پیراشوٹر ناکام کر رہے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں، کون کون اس کے پیچھے تھا، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ کل کی ویلاگ میں بات کروں گا. کل تک کے لیے آپ سب سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.